حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آتی ہیں جو عمر گزر چکی ہے، نام ان کا خولہ ابن ثعلبہ ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کرتی ہیں کہ حضور میں مسلمان ہوں، میرے شوہر بھی مسلمان ہیں، لیکن ہوا یہ کہ کچھ ناچاکی ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ کلمات کہہ دیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ کلمات کہہ دیا جائے کہ بھائی تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ جب کلمات کہے جاتے تھے تو اس سے طلاق مراد ہوتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی اس مسئلے کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے شریعت نازل نہیں ہوئی وہ پچھلی شریعت کے مطابق ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں، طلاق ہو گئی۔ اس خاتون نے کہا حضرت جی میں بوڑھی ہوں، میرے جوان اولاد ہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں کدھر جاؤں، مجھے اپنے شوہر سے محبت بھی ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، میرے اختیار میں نہیں، اب مجھے حق دلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی کہہ رہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ چلی جاؤ، آپ چلی۔ وہ بار بار اصرار کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، 28ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے وہ بات سن لی ہے کہ جو خاتون آپ سے جھگڑ رہی ہے کہ اب میرے اس معاملے میں کیا ہے، آپ کی شریعت خاموش کیوں ہے، زمانہ جاہلیت کے مطابق فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خاتون کے اس جھگڑے کو اللہ نے آسمانوں سے سنا، آیات نازل فرمائیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، اتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اس طرح کھلایا جائے، یا اتنے روزے رکھ لیے جائیں اور اس طرح روزے رکھ لیے جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں عام خواتین کا بھی حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جھگڑا کر رہی ہیں، جو آزادی نسواں کے حق میں جو نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے، ہم نے آوازوں کو اس طرح دبایا نہیں۔ حضور کے سامنے بھی آواز بلند ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کو سنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں یہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہیں، بڑھاپے کے عالم میں ہیں۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لاٹھی ٹیکتی ہوئی جا رہی، تو حضرت عمر سامنے سے گزرے تو قریب بلایا کہ نوجوان ادھر آ جا۔ یہ بوڑھی ہیں، انہوں نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ عمر تو تجھے یاد ہے کہ تو بکریاں چرایا کرتا تھا، تجھے تیرا والد مارا بھی کرتا تھا، تو تیرے پاس کچھ بھی سامان نہیں تھا، آج تجھے اتنی بڑی مملکت اور اتنی بڑی حکومت جو اللہ نے دی ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ تو ایک سپاہی تو ہوتے ہیں، وہ جذبات میں آ گیا اور اس نے کہا کہ بڑھیا تو یہ پتہ ہے کس سے خطاب کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نیزے کے ساتھ اس کو پیچھے کیا اور کہا کہ خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں یہ وہ خاتون ہے جس نے زمین پر جھگڑا کیا ہے، اللہ نے آسمان پر سن کر اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر یہ عمر کو رات تک اگر یہاں پر کھڑا رہنے کی کہہ دیتی ہے تو عمر ایک پاؤں پر بھی کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے۔ عمر کو مجال نہیں کہ یہاں سے آگے نکلے۔ یہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله